बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैंक इस्लामी के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो 2022 में अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक इस्लामी से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत 27 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक या 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। अगर आप 2022 में अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं और आप बैंक इस्लामी से कर्जा लेना चाहते हैं इस्लामी तरीके के मुताबिक, तो आपको कितना कर्जा मिलेगा और आपने महाना किस्त कितनी अदा करनी है, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, मार्कअप आपने कितना पे करना होगा, कितने मरले के मकान के लिए आपको कर्जा मिलेगा, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले थोड़ी सी डिटेल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पे भी बैंक इस्लामी की ब्रांचेस मौजूद हैं, जहां पे भी बैंक इस्लामी के कोई ना कोई फ्रेंचाइज मौजूद है, वहां जाके आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे बैंक इस्लामी की कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, तो फिर आप कर्ज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक इस्लामी की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत जो मिनिमम इनकम थी या मैक्सिमम इनकम थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आप महाना 5,000 भी कमाते हैं, तो फिर भी आपको कर्जा जो है वो मिल सकता है बैंक इस्लामी से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत। ठीक है, पहले एक शर्त थी कि आपकी कम से कम 15,000 इनकम होनी चाहिए मंथली, लेकिन अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो गरीब अफराद हैं वो अपना ज़ाती घर ज़ाती मकान बना सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीम है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन कर्जा लेने के बाद अपना ज़ाती घर जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात जो है बता देता हूँ। 3 बड़ी शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना है बैंक इस्लामी से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप पहली मरतबा ज़ाती घर बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा अगर आपके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, आपके नाम पे पहले कोई 2-4 प्लॉट मौजूद हैं या एक प्लॉट मौजूद है, फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। तीसरी शर्त यह है अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी वाली स्कीम में पहले घर ले चुके हैं तो फिर आपको इस स्कीम के तहत कर्जा नहीं मिलेगा। अगर आप हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी वाली स्कीम में पहली मरतबा घर बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 बड़ी शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। अब बात करते हैं जी 3 दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बनाई है, इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप जो है कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 27 लाख रुपए तक कर्जा जो है मिल सकता है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और उनके कुर्रानंदाजी में नाम आ चुके हैं। अगर आपके कुर्रानंदाजी में नाम आ चुके हैं तो फिर आपको 27 लाख रुपए तक कर्जा जो है मिल सकता है बैंक इस्लामी से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 60 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है, 6 मिलियन रुपीज़। और ये कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो डायरेक्ट बैंक इस्लामी से कर्ज लेना चाहते हैं 5 मरले का घर बनाने के लिए। तो 5 मरले के घर बनाने के लिए आपको 60 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है डायरेक्ट बैंक इस्लामी से। इसके बाद तीसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 10 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा मिल सकता है, यानी 1 करोड़ रुपए तक कर्जा आप ले सकते हैं तीसरी कैटेगरी के तहत। तो ये 1 करोड़ रुपए का कर्जा आपको मिलेगा 10 मरले का घर बनाने के लिए। ठीक है, 10 मरले का घर बनाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है बैंक इस्लामी से ले सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरी पर्सन लोग हैं वो भी ये कर्जा ले सकते हैं और 2 बंदे मिलकर भी ये कर्जा ले सकते हैं, एक बंदा अकेला भी कर्ज के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, वो भी कर्जा लेकर बैंक इस्लामी से कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टर्नओवर मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी कर्जा आप लेंगे अपने 5 साल से लेकर 20 साल के अंदर अंदर महाना किसी के साथ कर्जे को वापस करना होगा। अगर आप 27 लाख रुपए कर्जा ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप 20 साल के अंदर अंदर वापस करें, तो आप 20 साल के अंदर अंदर भी 27 लाख रुपए को वापस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपकी एज 25 साल से लेकर
60 سال کے درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ 2 بندے مل کے قرضہ لے رہے ہیں تب بھی آپ کی ایج جو ہے 25 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیلری پرسن ہے، آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے یا پھر آپ بزنس مین ہے، تو 2 سال اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے یا پھر نوکری کرتے ہوئے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا، اور اس کا آپ نے پروف بھی بینک اسلامی میں جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ، وہ ہے مارک اپ، یعنی مارک اپ سود آپ کو کتنا پے کرنا ہوگا بینک اسلامی کو، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے جنجال میں پھنسا دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار مجھے سود کتنا پے کرنا ہے، تو ابھی میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر آپ بینک اسلامی سے قرضہ لیں گے تو پھر آپ کو سود کتنا پے کرنا ہے۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع کے اندر کہ 3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کے تحت آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو پہلے 5 سال میں آپ نے 2% سود پے کرنا ہوگا، دوسرے جو 5 سال ہیں 6 7 8 9 10 ان 5 سالوں میں آپ نے 4% سود پے کرنا ہوگا، اور تیسرے جو 5 سال ہیں 11 12 13 14 15 ان 5 سالوں میں آپ نے 5% سود پے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگلے جو 5 سال ہیں 16 17 18 19 20 ان 5 سالوں میں آپ نے جو سود پے کرنا ہوگا اس کی ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتائی جائے گی، ٹھیک ہے، یا بینک اسلامی سے آپ اس کی، کیونکہ اس میں پھر آپ کا سود جو ہے بڑھ جائے گا تو وہ آپ ان سے ایک مرتبہ کلیئر کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ دوسری کیٹیگری کے تحت 60 لاکھ روپے تک قرضہ لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹ بینک اسلامی سے، تو پہلے 5 سال میں آپ نے 5% سود پے کرنا ہے، دوسرے جو 5 سال ہیں 6 7 8 9 10 ان 5 سالوں میں آپ نے 7% سود پے کرنا ہے، اور تیسرے جو 10 سال ہیں 11 12 سے لے کر 20 ان 10 سالوں میں دوستو آپ نے 1 سالہ کی بر کے ساتھ 4.0% یعنی پورے 4% تک جو ہے مارک اپ پے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ 10 مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ تیسری کیٹیگری کے تحت بینک اسلامی سے 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے 5 سال میں آپ نے 7% سود پے کرنا ہوگا، دوسرے جو 5 سال ہیں 6 7 8 9 10 ان میں آپ نے 9% سود پے کرنا ہوگا، تیسرے جو 10 سال ہیں 11 12 سے 20 تک ان 10 سالوں میں آپ نے 1 سالہ کی بر کے ساتھ 4% تک جو ہے سود پے کرنا ہوگا، مارک اپ پے کرنا ہوگا، انٹرسٹ پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پروسیسنگ فیس جو ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اس پروسیسنگ فیس جو ہے وہ 2000 روپے سے لے کر 3000 روپے تک ہو سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ آن کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کلیئر ہیں یا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کارروائی بینک اسلامی کو بھی کرنی پڑتی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے فون نمبر دے دیے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی فون نمبر کے اوپر کال کر کے ان سے مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ یہ جی ولید انور صاحب ہیں اور ان کا یہ فون نمبر ہے، یہ جی فہد اقبال ہے ان کا یہ فون نمبر ہے، یہ محمد نذیر ہے ان کا یہ فون نمبر ہے، اور یہ جی شیراز حسین صاحب ہیں اور ان کا یہ فون نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان فون نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ان سے مزید تفصیلات آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل انہوں نے بتا دی ہے، ایک لمبی فہرست ہے، پورا ایک پیج ہے جس کے اندر بتایا گیا جی یہ ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ جو ضروری جو جرنل ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایک عام بندہ بھی سمجھ سکے کہ اسے کون کون سا ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر تو اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی، ایک آپ کو بینک اسلامی سے بھی مل جائے گا اور نیچے یہ لنک بھی دیا ہوا ہے، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ اپلیکیشن فارم آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ بھی آپ نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپلیکیشن فارم کی سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اپلیکیشن فارم آپ نے پر کرنا ہے اور بینک اسلامی میں آپ نے جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد ایک شیٹ ہوتی ہے، یہ شیٹ بھی آپ کو بینک اسلامی سے اوریجنل شیٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی کاپی اور اوریجنل شناختی کارڈ بھی آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور اس کے علاوہ جی پروف آف انکم آپ کو چاہیے ہوگا۔ پروف آف انکم کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو سیلری سلپ یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کے جو پراپرٹی ڈاکومنٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، یعنی جو آپ کے نام پہ پلاٹ ہے تو پلاٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کلیئر ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پروفیشنل ڈگری ہے یا ڈپلومہ ہے اس کی کاغذات بھی کلیئر ہونے چاہیے، اس کے کاغذات بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، آپ کو ڈگری کے کاغذات، ٹھیک ہے۔
اگر آپ کا پارٹنرشپ کے اوپر کوئی بزنس ہے تو پھر آپ کے وہ کاغذات بھی کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ بینک کو پتہ ہو کہ یہ بندہ پارٹنرشپ کے اوپر کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا جی، بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کو چاہیے ہوگی، بینک سٹیٹمنٹ بھی اس کی کاپی بھی آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، اور اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ ود بینک سٹیمپ۔ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو ایسی بھی ایک چاہیے ہوگی جس کے اوپر بینک آپ کو سٹیمپ لگا کے دے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا کسی نہ کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جی نیچے آتے ہیں 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی نیچے آتے ہیں یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اگر یہ نہیں ملتی تو پھر آپ بجلی کے بل کی کاپی آپ جمع کروا سکتے ہیں یا گیس کے بل کی کاپی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں جی، اور یہاں پہ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور سیلری سلپ یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈاکومنٹس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اوریجنل ڈاکومنٹس یا جرنل ڈاکومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بینک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کوئی اور اپنی سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی اور ڈاکومنٹس آپ سے مانگتا ہے تو وہ بھی آپ نے بینک اسلامی کو جمع کروانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے یہ آپ کو لنکس مختلف دے دیے گئے ہیں، اور آپ جو ہے ان میں سے کوئی فارم بھی پر کریں اور آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ مختلف کلر کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ فارم موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان فارم کو، کسی بھی فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں، پر کریں اور بینک اسلامی میں جمع کروائیں۔ اردو کے اندر یہ فارم موجود ہیں اور انگلش کے اندر بھی یہ فارم موجود ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو کلیئرلی آسان الفاظ میں سمجھا دی ہے۔ اب آخری بات آ جاتی ہے، اگر آپ بینک اسلامی سے قرض لینا چاہتے ہیں میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے تحت، تو پھر اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے دوستو، آپ ڈائریکٹ بینک اسلامی میں جائیں جو آپ کے قریب ترین بینک اسلامی کی برانچ ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آپ کو پہلے تو اس کی جنرل انفارمیشن بتا دیں گے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، ساری چیزیں وہ آپ کو کلیئرلی ایک مرتبہ اس کا پورا انٹروڈکشن دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو پر نہیں کرنا آتا تو آپ ان کو کہہ دیں، وہ آپ کو خود ہی پر کر دیں گے برانچ والے، ٹھیک ہے۔ اور فارم پر کرنے کے بعد آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا قرضہ منظور ہوتا ہے تو آپ کو بینک کی طرف سے کال آئے گی۔ اگر آپ کی درخواست منظور نہیں ہوتی، آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو بینک کی طرف سے اطلاع دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بینک اسلامی جو ہے یہ آپ کو آسان شرائط پر قرضہ دے رہا ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو اس میں بہت زیادہ چانسز موجود ہیں آپ کی درخواست کے منظور ہونے کی، ٹھیک ہے۔ تو ساری تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، آپ اس کو اوپن کریں، یہاں آ کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔